حافظ احسان صاحب نے جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہے، ان سے قانونی رائے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ احسان صاحب، آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا اس قرارداد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو بہرحال موجود ہے، لیکن جو پارلیمنٹ ہے، جو ایوان بالا ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے جس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرارداد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اہمیت رکھتی ہے؟ سینٹ پاکستان کا اپر ہاؤس اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ دو ہاؤسز سے مشتمل ہے، ایک آپ کا نیشنل اسمبلی اور دوسرا سینٹ ہے، اور دونوں کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لیجسلیشن کرنا یا پاکستان کے اندر جو بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں یا جو وہ ہاؤس سمجھتا ہے اس کو ڈیبیٹ کرنا اور عوام کی جو آواز ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بات کرنا اور اس کے مطابق لیجسلیشن کرنا۔ اب جو آج کی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک ایسپیکٹس یہ ہے کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور اس کے اندر ہماری کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی موجود ہیں، اور اس کے نیچے الیکشن ایکٹ 2017 بھی موجود ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے مطابق ایک الیکشن پروگرام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ود دی کانکرنس آف پریزیڈنٹ آف پاکستان جو وہ ایشو کیا، اور جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر کا حصہ بنایا جو 3 نومبر ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ایک دو رکاوٹیں بھی آئی تھیں، لیگل ہرڈلز بھی آئی تھیں، جس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو ریٹرننگ آفیسر سے ریلیٹڈ تھا، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرائیڈے کو اس کو ٹیک اپ کیا، اور وہ آخری دن تھا جب الیکشن پروگرام کو ایشو ہونا چاہیے تھا، اور شام تک سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا اور دوبارہ ریٹریٹ کیا کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسی ہرڈل جو آئے گی ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور ہم اس کو روکیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک آرڈر کیا، اور وہ 8 فروری 2024 کو انہوں نے ریٹریٹ کیا۔ اس کے بعد پھر 18 دسمبر کو ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا جو مختلف کانسٹیچوئنسیز کی لیمیٹیشنز کے متعلق تھا۔ پھر 22 دسمبر کو سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کے اندر ریٹریٹ کیا کہ نہیں، اس ملک کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اسی ہفتے جو تھا وہ ایک ریٹرننگ آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ تھی کوہاٹ والی، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس نے میٹر کو ٹیک اپ کیا اور کہا کہ نہیں، اس ملک کے اندر ہر وہ ہرڈل آئے گی جو اس کو الیکشن کو روکے گی، ہم اس کے متعلق اپنا فیصلہ کریں گے، اور 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ تو اس اگر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ایک کمٹمنٹ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ایک کمٹمنٹ ہے۔ تو یہ صرف ایک ہاؤس کی سینس تو ہو سکتی ہے، اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے کسی ادارے پہ نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور چونکہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جتنی دیر تک آپ سیکیورٹی انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کریں گے جس سے آپ کی کیمپین جو ہے وہ چلے، کینڈیڈیٹ چلائیں یا ووٹرز اپنا ووٹ نہ ڈال سکیں، تو وہ صحیح سینس کے اندر جو عوام کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں آئے گی آپ کے الیکٹرل پروسیس کے اندر۔ تو اس حد تک تو باتیں ٹھیک ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ریزالو بھی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لاسٹ کور کمانڈرز میٹنگ کے اندر بھی آیا ہے کہ ہم سارے ریسورسز جو ہیں ڈپلوائے کریں گے اس ملک کے اندر فری فیئر الیکشن کروانے کے اندر۔ تو ساری چیزیں ایک چل رہی ہیں، آج کی صرف ریزولوشنز کو ہاؤس کے سینس کے طور پہ لیا جائے، اس کی پاکستان کے لیگل سسٹم کے اندر یا پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کے اندر اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں، جو چیزیں کہی گئی ہیں ان کو جہاں جہاں بھی چیزیں ملنی چاہیے لا اینڈ آرڈر کے کانٹیکسٹ کے اندر، اسپیشلی KPK یا بلوچستان کے اندر ریزرویشنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ساتھ سائملٹینیسلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ حافظ احسان صاحب، آپ کی بات بجا کہ اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن اب اگر یہ قرارداد سینٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر بھیجی جاتی ہے الیکشن کمیشن کو، یا اسی قرارداد کے کو بیس بناتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا متوقع ہے؟ چیز یہ ہے کہ الیکشن شیڈول کو امینڈ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، اور وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈ کر دیا گیا تھا۔ پہلے یہ اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جوائنٹ تھا، لیکن 2017 کے ایکٹ کے اندر جب 2023 کے اندر امینڈ کی گئی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن شیڈول کو امینڈ کر سکتی ہے۔ لیکن اس امینڈ کے لیے امپورٹنٹ اب چیز یہ آ گئی ہے، چونکہ اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے الیکشن پروگرام ایشو کیا ہوتا تو ان کا جو ڈسکرپشن تھی یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ تھیں، لیکن اب چونکہ الیکشن پروگرام جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آن بورڈ تھے اور سپریم کورٹ بھی آن بورڈ ہے، اور سپریم کورٹ کئی بارہ اپنے آرڈرز کے اندر کہہ چکی ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جن کنسرنز کی طرف آپ نے کہا ہے، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتی ہے، یہ کوئی ایسی میٹنگز آتی ہے کہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز جو ہے ہمارے 2 پروونسز کے اندر زیادہ ہیں،
تو وہ چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی حافظ کہ کیا احسان یہ صاحب، آپ کی چیزیں ہی بات پلازیبل۔ کو لے کر آگے جانا چاہوں گی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس کا اگر ایشو آ رہا ہے تو اس مدے کو اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ الیکشن اگر فیبروری سے ڈیلے بھی ہوتے ہیں اور سیکیورٹی تھریٹس والے ایشو کو ہی فیس کیا جاتا ہے تو یہ تو بعد میں بھی ایسے ہی فیس کرنے پڑیں گے. چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سینٹ جو ہے، دیکھیں سینٹ گاہے بگاہے یا نیشنل اسمبلی ہے گاہے بگاہے اپنی ریزولوشن دیتی ہے، اور امپورٹنس اس لیے بن جاتی ہے چونکہ آپ کے دونوں بڑے ہاؤسز ہیں، چاہے نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، اور ان کے اندر کوئی بھی بات کی جائے اسے سیریس کے طور پہ لینا چاہیے. لیکن کیا اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے لیگل سچویشنز کے اندر یا لیگل بائنڈنگ کے اندر؟ تو وہ نہیں ہے. اور اس کا امپیکٹ جو پرٹیکولرلی اس سچویشنز کے اندر کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشنل آفس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، اسی نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگ کے ساتھ اٹیچ ہے. تو وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو بات جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کی گئی ہے آج سینٹ آف پاکستان نے، اس کی لیگل ویلیو یا ہے نہیں ہے. لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ہے کہ جو کنسرنز انہوں نے شو کیے ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ بات کرتی ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی بات کرتی ہے اور بھی وہاں سے بات کرتی ہیں چیزیں، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور فورن ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، چونکہ انسرٹینٹی جو ہے وہ اس ملک کے الیکٹرل پروسیس کے لیے اور اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے بالکل جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، اور اس کو جتنی جلدی ایڈریس ہونا چاہیے وہ کرنا چاہیے. چونکہ اب الیکشن کے اندر تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور ابھی ہم اسی انسرٹینٹی کے اندر رہیں گے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا الیکشن سیکورٹی کیا ہے. تو یہ کام گورنمنٹ کا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، ان کو پرومپٹ ایکشن لینا چاہیے. اور آج کی جو آئی ہے ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر انہیں کامنٹ کرنا چاہیے اور پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو شور کرنا چاہیے کہ تمام میز لیے جائیں گے اس ملک کے اندر فری فیئر ٹرانسفر الیکشنز کے لیے اور اسپیشلی سیکورٹی کے لیے، جو اس ملک کے کینڈیڈیٹس کو اور اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس کے اندر حصہ لینے والوں کو سیکیور کریں گے. اور پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جس وقت چاہے الیکشن والے دن جو ہے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کو یا اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ ڈال سکے. حافظ احسان صاحب، قانونی نقطے پہ تو آپ نے وضاحت کر دی، ایک میں سیاسی سوال بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. یہ سینٹ جو ہے تمام ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کے یہاں پر نمائندے موجود ہوتے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے، یہ ہاؤس شو کرتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا موڈ کیا ہے. اگر تمام پارٹیز اس مدے پر یک زبان ہیں اور انہوں نے یہ قرارداد بھی منظور کر لی ہے، تو جو الیکٹورل پروسیس ہے کیا اس پر پھر یہ یقین رکھیں گے، کیا اس پر ٹرسٹ کر پائیں گے اگر انہی تمام تر ریزرویشنز کے ساتھ اگر بھیجا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن میں؟ کہ چیز یہ ہے کہ ڈیفرمنٹ آف الیکشن جو ہے وہ ابھی کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی. اف اینڈ بٹ کے اندر بات کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے اس کے بعد جو آپ کی جے او آئی ایف ہے. ساری اس چیز کے اندر ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے اور سب کو ایکول لیول پلینگ ملنی چاہیے. اب اس کے آگے جو ایگزیکیوشن اس ساری چیزوں کی ہے وہ ہے آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جائے تو آج یہ جو سینیٹرز آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں، اور اسپیشلی یہ جو آئی بھی ہے ریزولوشنز آئی ہے یہ کے پی کے سینیٹرز ہیں اور جس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بلوچستان کے سینیٹرز ہیں. تو ان کا جو پرائم کنسنٹریشن ہے وہ دو پروونسز کی حد تک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اس صوبوں کے اندر الیکشنز کروائے جائیں، اور اس کے اندر کنسرنز کچھ جینون بھی ہیں. بٹ کیا ان کنسرنز کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے وہ ہالٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات جو ہے لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی مناسب بھی نہیں ہے. جب آپ کے ملک کے اندر 2008 کے اندر بھی سیکورٹی ایشوز تھے اور اس سے زیادہ تھے اور آپ نے الیکشن کروائے، 2013 کے اندر بھی ایشوز تھے، 2018 کے اندر بھی ہے، تو یہ ایشوز سیکورٹی کے رہتے ہیں. لیکن اگر کسی میسو اسکیل کے اوپر ایسی چیز نہیں آئی، اور اللہ معاف کرے ایسی چیز آنی نہیں چاہیے، تو اس الیکٹرل پروسیس کو جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل 224 کے نیچے، اسے ہالٹ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے، فری فیئر ہونے چاہیے، اور اس ملک کے اندر جینون جو لوگ ہیں جو عوام کی نمائندگی کریں انہیں اس ملک کے اندر اقتدار میں آنے کا پورا موقع دینا چاہیے، اور تمام ایسے میز لینے چاہیے جو اس ملک کے اندر اسموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو اور ہم ایک نئے فیز کے اندر 2024 کے الیکشن میں جائیں. حافظ احسان صاحب، موجودہ صورتحال میں جب مختلف سیاسی جماعتیں، اب تو خیر ایک جماعت کی بات نہیں ہے جس کی جانب سے اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں، اب تو مختلف سیاسی جماعتیں اپنے تحفظات ظاہر کر رہی ہیں،
इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस सूरत हाल में इंतखाबात को साफ और शफाफ करवाना? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सारे इश्यूज को एड्रेस करे, फ्री फेयर ट्रांसफर कराए, सिक्योरिटी दे, ट्रस्ट करे, क्रेडिबिलिटी करे। चूंकि अगर आप इस मुल्क के अंदर 50 अरब रुपए से ज्यादा जो है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क बनती है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप सारी की सारी चीजें जो है उनको इस सेंस के अंदर करें या इस तरीकेकार के मुताबिक करें कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या पाकिस्तान को जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर, वो ये जेन्युइनली समझें कि इस मुल्क के अंदर हर एफर्ट की गई है कि जो इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन जो आए। बाकी ये है कि हमारा चूंकि पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है, 1970 से लेके 2018 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमने कॉन्ट्रोवर्शियल्स बनाए हैं। कभी हम पहले बनाते हैं, कभी दरमियान में करते हैं, कभी बाद के अंदर करते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल हमारी हिस्ट्री है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम वो सारे मेजर्स लें जो इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन करवाएं, ताकि जो एक डेमोक्रेसी के तौर पे पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है या पाकिस्तान की जो पहचान है वो आए। ये ना हो कि हम इतना कुछ कर भी लें और उसके बाद फिर हम एक नई पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर इस मुल्क के अंदर जाएं, ये जो मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता।